الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ سب مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اچھا، اسی گلی میں پہلے ایک محفل تھی، اس میں بعد میں مجھے چھوٹے بھائی نے شکوہ کیا کہ ٹائم تھوڑا دیا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں 10:30 بجے اختتام ہے، ٹھیک ہے؟ تو پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ اچھا، جہاں نہیں ابھی کہاں ہوں پریشان نہ ہو تو جہاں بندہ رہتا ہوتا ہے نا، وہاں بار بار بیان کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے فرمائشیں اور آرڈر یہی ہوتے ہیں کہ بار بار ایک ہی چیز کو 2 بار 3 بار 4 بار سنانا وہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب چس کا مسئلہ ہے تو میں انشاءاللہ 3 روایتیں جو ہے نا وہ آپ کے پیش کروں گا، تو 10:30 سے بات اوپر نکل جائے گی، مطلب جو اب حکم ہو گیا ہے اس کے اعتبار سے۔ لیکن آپ کے سونے کا انتظار نہیں کروں گا میں، آپ کو مطلب جاگتے جاگتے ہی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب کو مرنا جینا نصیب فرمائے۔ تاج لولاک دا پاکے آیا نبی، تاجاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ اچھا، یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، آپ لوگوں کو ہاتھ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سبحان اللہ بھی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب یہاں تک آ جائے نا تو پھر نہ روکنا، اگر یہاں تک آتی نہیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تاج لولاک دا پاکے آیا نبی، تاجاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ معراج کی رات کا تصور کہیں آپ بنا لینا تو تصور کر کے آپ نے یہ پڑھنا ہے، چاہے آہستہ پڑھے چاہے بلند آواز سے پڑھے۔ تاج لولاک دا پاکے آیا نبی، تاجاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے، جا کے بنے پراں نبی عرش تے، انبیاء سب کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ 2 طبقے ہوتے ہیں، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ لکھیا لیکھاں دسی ہر کسے پالیا، جو ہم کر رہے ہیں نا یہ ماں کے پیٹ میں لکھا جا چکا ہے، اور جو نہیں کر رہے ان کے بارے میں ماں کے پیٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ لکھیا لیکھاں دسی
ہر کسے پالیا ملیاں خوشیاں کسے نو غماں کھا لیا ملیاں خوشیاں کسے نو غماں کھا لیا خوش نصیبانو سونے نے گل لا لیا خوش نصیبانو سونے نے گل لا لیا کئی نصیباں سڑے ویکھدے رہ گئے خوش نصیبانو سونے نے گل لا لیا کئی نصیباں سڑے وے. دیکھیں یہ محفل ہے، کئی محفلیں ایسی بھی دیکھی جس میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، بڑے بڑے خطیب ہوتے ہیں، بڑے بڑے نعت خوان ہوتے ہیں. یہاں بھی ہمارے پاس بھی جو ہیں وہ ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن کہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں. لیکن بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کلی خوش بخت سی ابو ایوب دی جتھے جا کے رکی دا چی محبوب دی جتھے جا کے رکی دا چی محبوب دی نیویں آندا پروں نائے ساڈا نبی نیویں آندا پروں نائے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے تاج لولاک دا پا کے آیا نبی تاجاں والے کھڑے وے کیتی گفتار سی کملی والے جدوں کیتی گفتار سی کملی والے جدوں بول میٹھے میٹھے سونے بولے جدوں بول میٹھے میٹھے سونے بولے جدوں راز کن دیسی امی نے کھولے جدوں راز کن دیسی امی نے کھولے جدوں سب کتاباں پڑھے ویکھدے رہ گئے. سورۃ الضحیٰ دی ایک آیہ کریمہ میں پڑھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونے جیڑا منگن واسطے آوے تو خالی نہیں موڑنا. مولا کریم مجھے دیا کیا ہے جو خالی نہیں موڑنا؟ یہاں تو مولویوں نے بتایا ہے کہ نبی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. نبی نے کہا میرے پاس خزانے نہیں ہیں تو ہاں صحیح ہے نا، اپنے خزانے تو سرکار کے پاس ہے بھی نہیں، اپنے خزانے سرکار کے پاس نہیں ہیں. تو مولا کریم مجھے دیا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ دینے کی بات کرتے ہیں، آپ کو انا اعطیناک الکوثر کوثر عطا کیا ہے. اب کوثر کا معنی میں کروں، آپ کریں، محلے والے کریں، مولوی صاحب کریں، جچتا نہیں ہے. ہم آمنہ کے لال سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیا کیا دیا ہے؟ روایت بخاری شریف کی ہے، ظاہر اپنے مزاج کے مطابق ہے کہ بخاری شریف کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ روایت ذرا ڈھیلی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض. یہاں کاشتکار بیٹھے ہیں، آلو بیجے ہوئے ہیں، آپ نے دھان بیجی ہوئی ہے، جو کچھ بھی آپ زمین سے اگا رہے ہیں نا، جو کچھ بھی، ایک یہ اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیے کہ ساری کائنات کی جتنی دولتیں ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، کوئی دولت آسمان سے نہیں گرتی، ساری دولتیں زمین سے نکلتی ہیں. سمندر سے نکلے، زمین سے نکلے، ساری دولتیں زمین میں ہیں، اور زمین کے جتنے خزانے ہیں اور ان خزانوں کی جتنی چابیاں ہیں
ایک تالے کی 3 بھی ہوتی ہے، 6 بھی ہوتی ہے، 7 بھی ہوتی ہے، کتنی بھی ہو، زمین کے جتنے خزانے ہیں ان خزانوں کی جتنی چابیاں ہیں، دونوں جمع منتہی الجموع والے الفاظ ہیں، اوتیت مفاتیح خزائن الارض. سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں نے مانگا، نہ سرکار نے فرمایا میرے رب نے زمین کے جتنے خزانے ہیں ان خزانوں کی جتنی چابیاں ہیں وہ تمہارے نبی کو عطا کر دی. ان کنڈی نبی نے کھولنی. اب خزانے کو تالا جو لگا ہے وہ کھولنا محبوب پاک نے ہے. رب نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سونے جڑا پھر تیرے کو لاوے تو انہوں خالی نہیں جان دینا، چڑکنا ہی نہیں، دے دینا ہے جو مانگے. اچھا مانگنے والے کیا مانگتے تھے اور عطا کرنے والے سرکار کیا عطا کرتے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ہم بھی جاتے ہیں کب بعض کو سفر میں کہیں پیٹرول ختم ہو گیا یا کھلے پیسے نہیں ہیں تو کوئی 10 روپے چلو کوئی صاحب جی دوبارہ دے دے خیر ہے، تو بندے کو بڑا ہوتا ہے یار. یا کوئی مشکل وقت میں کام ہے بندہ جی کارڈ کٹ دے، رانا صاحب جی کارڈ کٹ گئے ہیلو جی میرا فلانی جگہ تے آفس ہے گئے، کدی تہاڈا موڈ ہوئے ادھر چکر لگے تو مینوں مل لینا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانی کی ضرورت تھی. ایک بابا جی آئے، انہوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا اور سرکار نے فرمایا ہم مدینے میں رہتے ہیں، کبھی تو مدینے سے تیرا گزر ہو تو چکر لگانا ہماری طرف بھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بابا آ گیا، وہ آ گیا سائڈ پہ تو کہتے ہیں مینوں پہچانے جی. محبوب پاک علیہ السلام تو درود و سلام پڑھنے والے پتھر کو نہیں بھولتے، بھلا ان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں پہچان لیا اور دریائے رحمت جوش میں ہے. سرکار نے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے، بتا کیا چاہیے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا یہ جنت مانگے گا. سب سے مشکل کام یہی ہے، چلے لگا کر بھی نہیں کنفرم. تو انہوں نے کہا جنت مانگے گا، چلو سوکھا کام ہو گیا. وہ بابا جی بتائے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا ایک اونٹ چاہیے کجاوے سمیت، اونٹ چاہیے. سرکار نے فرمایا کی منگیائی؟ تیرے نال تو بنی اسرائیل دی اماں چنگی اور تو بابا ہو کے نہیں مانگ سکیا، تو مرد ہو کے نہیں مانگ سکیا، اور تیرے نال تو بنی اسرائیل دی اماں چنگی، انہیں زیادہ مانگ لیا سی. سرکار نے فرمایا اسے دے دو، اسے عطا کر دو. اچھا یہ سرکار کی شان ہے. 2 شہزادوں کی ملاقات ہو گئی مدینے میں. تو شہزادے پھر جب چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر اپنے بڑوں کا تعارف کرواتے، خود تو کچھ بھی نہیں ہوتے نا. تو ایک نے کہا کہ میرا تعارف یہ ہے، میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میرے بابا کی حویلی کے 8 دروازے تھے. فقیر ایک دروازے سے آتا خیرات لیتا، اور وہ خیرات کیسے دیتے تھے کہ اگر کوئی شکر مانگتا پانی میٹھا کرنے کے لیے پوری بوری اٹھوا دیتے. تو فقیر دوسرے دروازے سے آ جاتا تو اسی فقیر کو دوبارہ خیرات دے دی جاتی. تیسرے سے آتا پھر خیرات، چوتھے سے آتا پھر خیرات. میرے بابا اتنے امیر تھے، اتنے سخی تھے کہ 8 دروازوں سے خیرات دے دیتے تھے ایک ہی فقیر کو، جھڑکتے نہیں تھے. اس نے کہا تیرے بابا کا بڑا کمال ہے، مگر ایک بات یاد رکھ، تیرے بابا کی حویلی کے 8 دروازے تھے، فقیر مانگتا رہتا، اس کے مانگنے کی طلب باقی رہتی، تیرے بابے کی حویلی کے دروازے ختم ہو جاتے. تیرے بابے کی حویلی کے دروازے ختم ہو جاتے، فقیر کے مانگنے کی حاجت پھر بھی باقی رہتی. مگر سن، میں اس کا نواسا ہوں جس کی حویلی کا ایک ہی دروازہ تھا، جو زندگی میں ایک بار مانگتا تو دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت یہ وہ سچ ہے کہ جی سے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کہ وہ سلطان گیا. ان کے
قربان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں دے دیو بھی اٹھ۔ اب جب وہ اونٹ لے کے چلا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بی بی والی بات آپ نے کہی تھی ذرا ہمیں وہ بھی بتا دیں تاکہ ہم پھر سیانے ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آرڈر دیا موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر تو مصر چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، ان کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ اچھا جب موسیٰ علیہ السلام نکلے نا تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یوسف علیہ السلام کا تابوت دریائے نیل کے درمیان میں دفن ہے، دریا کے اندر دفن کیے گئے تھے تاکہ پانی لگ کے ان کی قبر کے ساتھ ان کے تابوت کے ساتھ پانی لگ کر آئے اور برکتیں ملیں۔ یہ قبروں سے برکتیں حاصل کرنے کا رواج اب نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قبر سے بھی برکت حاصل کی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یوسف علیہ السلام کا تابوت نکال کے ساتھ لے جانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے پوچھ لیتے مولا کریم تو دس دے، لیکن رب تعالیٰ نے بھی اب بیٹا پہ رہے تھے اتھے ہی رہنے نے تو ٹینشن نہ لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، رب تعالیٰ نے فرمایا یہیں سے کسی سے پوچھ لو۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈنا شروع ہوئے، کسی نے کہا جی ایک اماں ہے بڑی اس کی عمر ہے تو وہ اماں جانتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں تو اس کے پاس چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے گئے، اماں سے کہا اماں وہ دیکھا اماں بوڑھی ہوئی بھی 500 سال تھی عمر صرف بس، تو بوڑھی ہوئی بھی بیچاری۔ اماں نے کہا جی ٹھیک ہے جی مجھے پتا تو ہے یوسف علیہ السلام کے تابوت کا۔ نے کہا اچھا 10:30 ہو گئے نے، میں پتر پہلے کہتا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا یہ ابھی پہلی روایت ہے لیکن گھنٹہ نہیں لگے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اماں سے پوچھا تو اماں پتہ کہتی ہے، اماں کہتی ہے میری 2 شرطیں وہ پوری کر دیں میں بتا دوں گی۔ آپ نے فرمایا کون سی 2 شرطیں؟ انہوں نے کہا پہلی شرط ہے کہ میں نے جوان کر دیو۔ کی کر دیو؟ کبھی بوڑھا بھی جوان ہوا ہے؟ گلہ ہی بڑی ہیں، بوڑھا نہیں جوان ہوتا۔ انہوں نے کہا جی پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھے جوان کر دیں اور دوسری یہ ہے کہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں وہ اتنا مشکل کام تو میں نے پوچھا بھی نہیں، تو نے اتنی بڑی بڑی شرطیں۔ انہوں نے کہا پھر تسی لب لو۔ میں تے ظاہر ہے جس کے پاس چیز ہوتی ہے پھر ریٹ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اب اماں نے کہا مجھے تو پتا ہے تو پھر میں تو اسی چکر میں بتاؤں گی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کیا بات ہے؟ عرض کی مولا کریم اماں کہتی ہے کہ مجھے جوان کریں پھر جنت میں پڑوس چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو ہاتھ اٹھا دے، تو ہاتھ اٹھا، تو جیسے کہے گا ہم ویسے ہی کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اماں جوان ہو گئی، اماں جوان ہو گئی، اماں جوان ہو گئی اور جنت میں پڑوس کا وعدہ بھی ہو گیا۔ لیکن آمنہ کے لال کا یہ رتبہ ہے، سرکار کو وضو کروانے والے نے وضو کروایا، سرکار نے فرمایا سل یا ربیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ مانگ، کیا مانگتا؟ اور پھر حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مانگا، انہوں نے کہا پہلے رب سے پوچھوں گا، پھر دعا کی۔ اور آمنہ کے لال کی شان یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب خزانے بھی آپ کو دیے، سارا کچھ آپ کو دیا اور ساتھ میں آرڈر یہ ہے کہ آپ نے کسی کو خالی نہیں لٹانا۔ پھر آمنہ کے لال نے خزانے لٹائے، اور کیسے لٹائے؟ رب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کیا؟
میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے موڑی خزانے سارے تیرے نے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ جس نے مانگا اس کو عطا کیا، اور سرکار کا یہ بھی کمال تھا جو نہیں مانگتا اسے بھی عطا فرما دیتا. دوسری روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مکے کے کافروں نے پتھر مارے، آپ زخمی ہو گئے. جب زخمی ہوئے نا تو اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کی آنکھیں سویلنگ کی وجہ سے نظر نہیں آتی تھی، چہرہ اتنا سوزش والا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رشتہ دار گھر اٹھا کے لے گئے. جب گھر لے کے گئے آدھی رات تک پاس بیٹھے رہے رشتہ دار، کافر بھی جو تھے وہ بھی بیٹھے رہے. تو آدھی رات کے وقت جب ہوش آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا، ما فعل برسول اللہ، میرے محبوب کا کیا حال ہے. تو وہاں جو کافر بیٹھے انہوں نے کہا اجے بھی انہیں گلاں کی تھی جنہیں وہ تو مار کھا دی، ناراض ہو کے چلے گئے. ماں نے کہا بیٹا یہ گرم دودھ ہے پی لیجئے. آپ نے اپنی امی جان سے کہا امی جان جب تک محبوب کا پتہ نہیں چلتا میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں. آپ کی امی جان رات کے اندھیرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن کے گھر گئیں، ان کو ساتھ لے کے سرکار تک پہنچی، سرکار کو بتایا، سرکار چل کے رات کے وقت چل کے ابوبکر صدیق کے سرانے آئے. صدیق اکبر رضی اللہ لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کے ابوبکر کی پیشانی کو چوما. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو جب چوما، صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کیا حال ہے، کیا ہوا؟ تو دلاسا دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، آپ آ گئے ہیں، سب آسانیاں ہو گئی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے باتیں کرتے رہے، رات کا کافی پیر ہو گیا. سرکار نے فرمایا ابوبکر اب میں جاؤں؟ آپ کی والدہ سو چکی تھی. اچھا ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، والدہ سو چکی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری نا والدہ ہی میری ہمراز ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کو کلمے کی دولت نصیب ہو جائے. اب ماں باپ کے لیے کبھی یوں بھی دعا کرنی چاہیے، کلمے کی دولت نصیب ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری ماں سوئی ہوئی تھی، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، اور کیوں خالی تو لوٹانا ہی نہیں تھا نا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابھی سرکار نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، میری ماں سوئے سوئے کلمہ پڑھ گئی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کہیں غلط ہیں تو ان کو غلط کہنے کی بجائے ہم ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. اچھا اس کا آدھا حصہ میں نے آخر پہ سنانا ہے، دوسرا جو مجھے حکم ہوا ہے وہ روایت میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اب وہ طویل واقعہ نہیں، صرف اشارہ دینے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہجرت کر کے جا رہے تھے نا تو معبد کے واقعے کی طرف اشارہ کرنا وہ حکم ہے مجھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال کی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابوبکر یہ معبد کی کٹیا ہے، یہاں سے پتہ کرو ہمیں کھانے پینے کو کچھ مل جائے، کیونکہ معبد عموماً تعاون کرتی رہتی تھی گزرنے والوں کے خیر خواہی کرتی رہتی تھی. لیکن اب جب سرکار گزرے ہیں یا سرکار کے آنے کا ٹائم ہوا ہے تو معبد کے علاقے میں بھی قحط سالی ہے، گرمی، بارش کا نام و نشان نہیں، بکریاں بھی کمزور ہو چکی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا، کاش اسی طرح ہمارے گھر میں بھی کرم ہو جائے، ٹھیک ہے، ہمارے دل روشن ہو جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور روشن ہو جائیں. کرم نوازی کرنے پہ تو محبوب ناراض نہیں کرتے، پریشان نہیں ہونے دیتے، لیکن مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے یار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ام معبد نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں تو کھانے پینے کچھ بھی نہیں، نہ پانی ہے، نہ میں صدقے جاؤں، کچھ بھی نہیں میں پیش کر سکتی، کاش میں کچھ پیش کر سکتی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بکری تو کھڑی، یہ بکری کھڑی تو ہے. انہوں نے کہا جناب یہ بکری تو اس قابل بھی نہیں کہ یہ چرنے کے لیے چلی جاتی ساتھ ریوڑ کے، آپ بکری سے دودھ کی بات کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سوچنے والے آج بھی سوچتے ہیں کہ جن کے گھر میں خود چولہے نہیں جلتے تھے وہ ہمیں کیا دیں گے، تمہیں کیا لگے ان کے گھر میں چولہے جلتے ہیں، ہمارے تو انہی کی وجہ سے جل رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ اپنا کام نکالو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صدیق اکبر نے کہا کہ تم اماں اجازت دے دو دودھ ہم دو لیں گے. انہوں نے کہا جی بکری دودھ دے ہوئے تو مینوں کی پریشانی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا. یہ وہ ہاتھ ہے جو مریض پر پھرتا ہے تو مریض کو شفائیں مل جاتی ہیں. یہ وہ ہاتھ ہے جس طرح حضرت بیان کر رہے تھے، پیالے کے اوپر ہاتھ رکھا تو پیالے سے 5 دریا جاری ہو گئے. یہ ہاتھ کا کمال ہی بڑا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا. سرکار نے فرمایا مزے کے لیے جو بات میں عرض کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے آسٹریلین گائیں بھی رکھے ہو نا، ٹھیک ہے، ولیتی آسٹریلین پویں جاپان تو لے ہو تو پویں جدھر دی مرضی لے ہو گا، لیکن نیچے کوئی بندہ جو بھی بیٹھے وہ بالٹی لے کے ہی بیٹھے گا. ٹھیک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے نیچے بیٹھے. البدایہ والنہایہ کے جو الفاظ ان کا ترجمہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا ام معبد تیرے گھر کو ٹپ پہ گئے. ٹپ کا مطلب تیرے گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہے وہ لے کے آ. ام معبد نے دیکھا بکری کی طرف اور پھر دیکھا سرکار کی طرف، انہیں پھر بڑا برتن لے آ کے پیش ہی کر دیتا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تو جن ہاتھوں سے دریا جاری ہو جاتے تھے، دودھ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا، برتن بھر گیا. آپ نے فرمایا اور لے کے آ. وہ دوسری برتن لے آئی، وہ برتن لاتی رہی، سرکار بھرتے رہے، سارے برتن بھر دیے. سرکار برتن بھر کے سرکار نے ارشاد فرمایا ام معبد اب تو بھی پی لے، کیونکہ سنت یہ ہے جو پلانے والا ہو وہ آخر میں پیے، جو کھلانے والا ہو وہ آخر میں کھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد دودھ پی لے. اس نے دل کھول کے دودھ پیا، بچے کو بھی پلایا، اور پھر ابو بکر صدیق نے بھی پیا، ساتھ جو تھے انہوں نے بھی پیا، سرکار نے بھی پیا. سرکار چلے گئے. کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، کتنا لگا ہوگا؟ آخر یہ معجزہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ابو معبد بکریاں چرا کے گھر لوٹے. اب گھر لوٹے، آپ کے گھر میں بریانی پک رہی ہو تو خوشبو تو آن لگی پہندی ہیں، گھر آنے ہی بندے نے پتہ لگ جاندے لے بھی بڑیاں خوشبو آ رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تھے. ابو معبد گھر آیا تو محبوب کی بھی خوشبو، پھر جو دودھ کی تھی وہ بھی خوشبو. ابو معبد نے برتن دیکھے تو ہر برتن میں دودھ تھا. ابو معبد نے کہا ام معبد بارش تو نہیں ہوئی، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکری بھی اس قابل نہیں تھی کہ دودھ دیتی، دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد نے جو جواب دیا وہ پنجابی کے شاعر نے پھر اپنے الفاظ کے ساتھ ترجمانی کی. انہوں نے کہا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا ایتھے کالیاں زلفاں والا تے چٹ کڑی او ٹھہریا ایتھے اتے کر گیا نور اجالا. اس نے کہا ام معبد کس کی بات کر رہی ہو؟ آپ جس کی بات کر رہی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے سنا ہے حجاز مقدس سے مکہ مکرمہ سے ایک بندہ ہے وہ چلا ہے وہاں سے ان کے لوگوں نے نکال دیا اس کو اور وہ کہتا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، کہیں وہ بندہ ہمارے ہاں تو نہیں آیا؟ اس نے کہا تم پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو، اس کو لوگ ٹھکرا کیسے سکتے ہیں، اس کا لوگ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جو میں نے دیکھا ہے وہ کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا. تو اجے
محبوب نہیں تکیا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے جے جاوے او سیر چمن نو اتے دھرتی لف لف جاوے تے جے رکھے ہتھ نال پھلاں دے ہتھ نال پھلاں رل جاوے آزم ایڈا اے سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اس نے کہا ام معبد تو بتا تو صحیح وہ کیسا تھا؟ اس نے کہا ابو معبد میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا؟ یہاں پی ایچ ڈی سکالر ہونا جس نے سیرت النبی کو پڑھا ہو، پی ایچ ڈی کی ہو سیرت النبی پہ، لیکن وہ عاشق رسول کہلانے سے ڈرتا ہو، اس پی ایچ ڈی سکالر کو کھڑا کرو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعریف نہیں کر سکے گا جس طرح ام معبد نے اپنے شوہر کو کر کے سنائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ام معبد کہتی ہے کیونکہ آپ نے کہا پی ایچ ڈی اسکالر کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ انہوں نے تعریف کبھی کی نہیں۔ ان کو تو معجزے کی بھی بات کرو نا تو کہتے ہیں تو معجزہ سی، آپ کوئی بھی سرکار کی شان والی بات کریں گے کیسے پتہ کیا ہے تو معجزہ ہے، حالانکہ معجزہ شان کے لیے ہوتا ہے، وہ معجزے کو بھی اس طرح لیتے ہیں جیسے کوئی قیامت آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام معبد کہتی ہے ابو معبد کچھ لوگ دور سے سونے لگتے ہیں، قریب آئیں تو اچھے نہیں لگتے، دور دور ہی چنگے، لیکن وہ دور سے بھی کمال لگتا ہے، وہ قریب سے بھی کمال ہی لگتا ہے۔ کچھ لوگ چہرہ پھیر کے کھڑے ہوں، بندہ بڑے پیار سے جاتا ہے السلام علیکم، مڑ کے اوہ سوری اب نہیں دل مانا نا، میں نے کچھ اور سمجھا تھا، لیکن ابو معبد وہ چہرہ پھیر کے کھڑا ہو، اس کی کمر کی طرف نظر پڑے تب بھی کمال ہے، اس کے رخ انور پہ نگاہ پڑ جائے تب بھی کمال۔ ابو معبد میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ خاموش رہے تو بھی با کمال لگتا ہے، وہ بولتا ہے تب بھی با کمال لگتا ہے۔ کچھ کی گردنیں لمبی ہوتی ہیں، کچھ کی چھوٹی ہوتی ہیں، نہ اس کی لمبی گردن تھی نہ زیادہ چھوٹی تھی، درمیانی گردن تھی، درمیانہ قد تھا۔ ابو معبد لوگوں میں سے کسی کو ممتاز کرنا ہو تو کرسی میں بٹھانا پڑتا ہے، سٹیج بنانا پڑتا ہے، اس کو لاکھوں میں بٹھاؤ وہ سب سے ممتاز نظر آئے گا۔ ابو معبد کچھ کے پسند ہوتی ہے نا کہ ابرو ملے ہوئے ہوں تو اچھے لگتے ہیں، اور کچھ کو ابرو الگ الگ اچھے لگتے ہیں۔ جس کو جو لگتے ہیں اچھے وہ محبوب کو دیکھے گا، اس کو سرکار کے ابرو ویسے ہی نظر آئیں گے، یعنی جو چاہے گا کہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے وہ سرکار کو دیکھے گا، اس کو لگیں گے الگ الگ ہی ہیں، جو اکٹھے دیکھنا چاہے گا اس کو لگیں گے سرکار کے ابرو ملے ہوئے ہیں۔ ابو معبد بڑا باکمال آدمی تھا، اس نے یوں ہاتھ پھیرا بکری پہ، بکری نے تو دودھ اتنا دیا کہ یہاں برتن ہی بھر گئے، گھر میں بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ ابو معبد نے کہا کہاں گیا ہے، کہاں رہتا ہے، نام کیا ہے؟ اس نے کہا نہ تو میں نے جلدی میں یہ پوچھا کہ وہ کہاں گیا، نہ میں نے اس سے یہ پوچھا وہ کہاں رہتا ہے، نہ میں نے نام پوچھا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کیونکہ اسم با مسمہ ہوتے تھے معاملات کہ جیسا کوئی ہوتا تھا ویسے ہی اس کا نام ہوتا تھا، بہادر کا بہادر ہی نام ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح وہ کمال رکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کا نام مبارک رکھا ہوگا۔ ابو معبد کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے لیکن اس کا پتہ کرو۔ پھر وہ روزانہ ڈھونڈتے جتنا ٹائم مل سکتا وہ سرکار کو ڈھونڈتے رہتے، ڈھونڈ کے تھک جاتے۔ پھر ابو معبد غصہ نکالتا اپنی بیوی پہ کہ تو نے خود تو وہ نورانی چہرہ دیکھا لیکن مجھے نہیں دکھایا، یہ تو نے بڑی زیادتی کی میرے ساتھ، تو نے نام بھی نہیں پوچھا۔ اب یہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ بچے اٹریکٹ اس وقت ہوتے ہیں جب ماں باپ کی لڑائی حد سے بڑھ جائے،
اس کے علاوہ بچے کوئی توجہ نہیں کرتے. بچوں کی لگے انہوں نے پیسے دے تو بس ٹھیک ہے. بچے اس وقت متوجہ ہوتے ہیں جب لڑائی عروج پر پہنچتی ہے, بہت زیادہ گہما گہمی ہو جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں روزانہ ہی میلاد کرتے تھے. وہ محبوب کی عظمت کی باتیں روزانہ ہی کرتے تھے. دونوں مومن نہیں تھے, ان کے گھر میں بچہ تھا, وہ بیچارہ روزانہ ہی دیکھتا کہ میرا کو ٹائم نکلے تو میں اماں ابا لڑائی تو مکاواں, لیکن وہ بیچارہ کیسے لڑائی ختم کرواتا. اس بکری کے دودھ کا یہ حال تھا, کیونکہ محبوب نے ہاتھ لگایا تھا, اس کا یہ حال تھا کہ یہ بکری پھر دودھ دینا چھوڑتی نہیں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دودھ دیتی رہی, پھر ابوبکر صدیق کے زمانہ میں بھی دودھ دیتی رہی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہا سالی ہو گئی, گائے دودھ دینا چھوڑ گئیں, اونٹنیاں دودھ دینا چھوڑ گئیں, بکریاں دودھ دینا چھوڑ گئیں, بکریاں مرنا شروع ہو گئی, جانور مرنا شروع ہو گئے, ہڈیاں خون ہو گئیں. لیکن جس کو سرکار نے ہاتھ لگایا تھا ام معبد کی بکری اس وقت بھی دودھ دیتی تھی. ام معبد یہ دودھ بیچنے کے لیے مدینے کی منڈی میں گئی, مدینے کے بازار میں گئی, مدینے کے بازار میں یہ دودھ دے رہی تھی. اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا. اچانک اس نے اپنی اماں کو مخاطب کیا, یا اماں. اس نے توجہ نہ دی, اس نے پھر کپڑا کھینچا, اس نے کہا یا اماں. نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ نے کہا امی ہوا صاحب مبارک, وہ بندہ جا رہا ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا, جس کی وجہ سے تمہارا جھگڑا چل رہا ہے اور تم آپس میں سکون نہیں لے پا رہے. وہ مبارک تو نہیں نظر آیا, لیکن اس دن جو مبارک کے ساتھ آیا تھا وہ بندہ جا رہا ہے. ام معبد نے چھوڑا سارا کچھ وہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جا کے پکڑا. کہنے لگی مبارک کا پتہ بتاؤ, وہ کہاں رہتے ہیں؟ نے کہا کون سے مبارک کی بات کر رہی ہو؟ نے کہا مبارک وہی جو تمہارے ساتھ اس دن تھے. نے کہا وہ تو محمد الرسول اللہ ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی. بیٹے کو بھی کلمہ پڑھایا اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے کے آتی. پھر شوہر نے بھی کلمہ پڑھا. اور محبوب کا رخ انور دیکھ کے, محبوب کی عنایات دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ جاتے تھے. یہاں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کہتے پھر رہے ہیں نہیں دے کچھ نہیں سکتے, کر کچھ نہیں سکتے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور آخری آدھی جو روایت میں نے عرض کرنی تھی وہ آج میں نے اشارہ بھی دیا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے غلاموں, پانی جب سر سے گزر جاتا ہے نا, اس وقت سوچنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور پانی آ رکھتے سر تو لنگ دا جے. وقت پر ایک قطرہ بھی کافی ہے آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می پھر کس کام کا. کسی نے تیلی جلائی نا تو اس کے اوپر آپ ایک قطرہ ایک ڈراپ ڈال دیں وہ بجھ جائے گی. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 6 گاڑیاں لگی ہوتی ہیں اور 8 گھنٹے آگ پر قابو نہیں پایا جاتا کیونکہ پانی سر سے گزر جاتا ہے. یہ روایت میں نے پہلے بھی عرض کی ہے. جو نوجوان طبقہ موجود ہے یہ کانوں کی کھڑکیاں, جو یہ کان ہیں ان کی کھڑکیاں بھی کھول لے اور دل کے کانوں کی کھڑکیاں بھی کھول لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ نوجوان حاضر خدمت ہوا. نوجوان سیانے بڑے ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے, ظاہر ماں باپ نے پڑھایا ہوتا ہے, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے پڑھایا ہوتا ہے انہی پر سیانے بن جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیس ہے, مدعی ہوں میں اور ملزم جو مجرم ہے جس کو میں سمجھتا ہوں وہ میرا باپ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ میں کماتا ہوں, دولت میری ہے, میرے بیوی بچے ہیں, اور میرا باپ آتا ہے اور جتنے چاہتا ہے پیسے لے کے چلا جاتا ہے. ممکن ہے یہ کہانی ہر گھر کی ہو, ممکن ہے, لیکن آج سوچ لیجئے پانی سر سے نہ گزرنے دیجئے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بلا کے لا اپنے باپ کو. اب وہ ٹہلتا ٹہلتا گیا اور ابا جی کو جا کے بتایا. ظاہر ہے جس کا مقدمہ سماعت کے لیے منظور ہو جائے خوشی تو ہوتی ہے. اس نے کہا جو سو رہے ہیں ان کو جگا دیجئے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں اپنے باپ کو بلا کے لا. انہوں نے کہا ابا جی آؤ ذرا, تو سرکار نے بلایا. اب باپ کو عدالت جانا پڑے اور وہ بھی بیٹے کی وجہ سے, اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بابا جی چلتے ہوئے آ رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ تصور کیجئے یوں ہی محفل لگی ہوگی، ہم ان کے نوکر، ہم ان کے خادم، اور وہاں سرکار اپنے ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہوں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل کیا بات؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بابا جی جن پر الزام لگائے وہ آ رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں، لیکن آپ نے ان سے کچھ نہیں کہنا، بس ان سے یہ کہنا ہے کہ جو تو سوچتا آ رہا تھا وہ اشعار سنا دے، جو تو گنگناتا آ رہا تھا وہ اشعار سنا دے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بابا جی آئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، بیٹا بھی کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی کیا بات؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پہ الزام ہے۔ سرکار نے فرمایا ساری باتیں چھوڑ، تو وہ اشعار سنا جو تو گھر سے چل کے گنگناتا آ رہا تھا۔ اس نے جو مفہوم عرض کیا، اب یہ کہانی کنفرم ہر گھر کی ہے۔ ہمیں ماں کی شان بڑی ہے، بہت بڑی شان ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہسپتالوں کی دہلیزوں پہ باپ ہی کھڑا رہتا ہے، سارا دن دیہڑی کر کے اولاد کو پیسے بھیج کے رات کی روٹی کے لیے لاہور کی سڑکوں پہ غبارے باپ ہی بیچتا ہے۔ آپ باپ کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنا بابا کیا بات؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، یہ چھوٹا سا تھا، بیمار ہو گیا تھا، میں بھی بیمار ہوا ہوں، آپ بھی بیمار ہوئے ہوں گے، آپ کے باپ نے بڑی تگدو کی ہوگی، بڑی کوشش کی ہوگی۔ یہ ہر بندے نے اپنے بارے میں سوچنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو لے کے طبیبوں کے پاس پھرتا رہا، طبیبوں نے جواب دے دیا کہ جناب یہ نہیں بچے گا۔ یا رسول اللہ مجھے پتا تھا لوگ مرتے ہیں، موت تو آنی، بچے کو بھی آنی ہے، جوان کو بھی آنی ہے، بوڑھے کو بھی آنی ہے، گھر میں بھی آنی ہے، روڈ پہ بھی آنی ہے، ہر ایک کو موت آنی، لیکن میرا دل برداشت نہیں کر رہا تھا کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ یا رسول اللہ میں بڑے چکر لگاتا رہا، آخر کار مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک طبیب رہتا ہے، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ سخت سردیوں کی راتیں تھیں، میں اپنے بیٹے کو لے کے چلا۔ سخت سردی کی رات میں میں نے اپنے بیٹے کو کمبل میں لپیٹا ہوا تھا اور خود سردی میں ٹٹرتا رہا۔ رات کو اس کے ہاں پہنچا، صبح تک بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، اور پھر صبح طبیب آیا، طبیب نے دوائی دی، یا رسول اللہ میں نے اس کا علاج کیا، یہ میرا بیٹا بچ گیا۔ بیٹا بچ گیا، پھر میں نے اس کو اپنا ہنر دیا، پھر میں نے اپنی دولت سے اس کو مالا مال کیا۔ یا رسول اللہ میری ہڈیاں جواب دے گئیں، اب میں کما نہیں سکتا، اب میری راحت کا وقت ہے، تو اب میں اپنے 2 وقت کے کھانے کے پیسے لیتا ہوں، اگر یہ بھی میرے لیے جائز نہیں ہے تو جو آپ فیصلہ فرمائیں گے میں آج اس پہ عمل کروں گا، میں چھوڑ دوں گا پیسے لینا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آگے والے الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ یہ میں اپنا کم از کم 15 سالہ تجربہ بتانے لگا ہوں۔ 10 سال پہلے تک ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہمارا بیٹا ہمیں بلاتا پیسے نہیں دیتا، اس کی جیب اپنی اپنی، لیکن اب ماں باپ کی یہ شکایت نہیں ہوتی، اب ماں باپ کی شکایت یہ ہے کہ مولوی صاحب بچہ ہمیں بلاتا ہی نہیں۔ مر جانے کے بعد فیس بک پہ پوسٹیں لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مر جانے کے بعد میاں محمد بخش کے اشعار سن کے آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پانی جب سر سے گزر جائے گا اس وقت احساس ہوگا، لیکن بعض ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جن کو مرنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا، ان کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب اپنا بیٹا اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب اپنا بیٹا سامنے کھڑا ہوگا تب آپ کو جا کے احساس ہوگا کہ جناب میں نے کتنی بڑی خطا کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پکڑا اس نوجوان کو اور یہاں سے پکڑ کے ارشاد فرمایا انت و مالک لی ابی کا، سن آنے والے تو بھی اور تیرا مال بھی سارا کا سارا تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو
تو اپنے باپ کی ملکیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، ہم پیروں کی بڑی عزت کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ اپنے باپ کو بھی مہینے بعد جب پیسے دیا کرو، وہ نہ بھی مانگے تب بھی دیا کرو، اور یوں دیا کرو جیسے پیروں کو دیتے ہیں۔ جس طرح پیر قبول کرتے ہیں تو بندہ خوش ہوتا ہے نا، پیر صاحب نے نذرانہ قبول کر لیے، باپ اگر قبول کرے تو اس پہ خوشی کیا کرو، اور کبھی بھی باپ کو دیتے وقت باپ کی آنکھوں کی طرف نہیں دیکھو، نگاہیں جھکا کے باپ کو پیسے پیش کرو، ماں کو پیسے پیش کرو۔ یہ نعمتیں بہت تھوڑا وقت ہمارے پاس ہے، خود مر گئے تو بھی گئی، اور اگر یہ مر گئے تو بھی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اللہ ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے مجمع کے اندر، بڑے بڑے مجمعوں میں یہ سوال کیا ہے، اگر سوال کیا جائے کہ کس نے اپنے باپ کو اس طرح گلے لگایا جس طرح وہ اپنے چھوٹے بچے کو گلے لگاتا ہے، تو میرا خیال ہے کوئی بندہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں اپنے باپ کو یوں ملا ہوں۔ جن کے رخصت ہو گئے ان کو تو آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ ان کی کیفیت کیا ہے، لیکن جن کے حیات ہیں، دوستوں سے ہم ملتے ہیں، جپیاں ڈالتے ہیں، اپنے بیٹوں کو ملتے ہیں، لیکن اپنے باپ کو سینے نہیں لگاتے۔ پھر وہ دادا جو ہوتا ہے وہ اپنے پوتوں کو مل رہا ہوتا ہے، وہ محبت تلاش کر رہا ہوتا ہے جو اپنے بیٹے سے اس کو چاہیے تھی، لیکن بیٹا چونکہ اپنے بیٹے کو سینے لگاتا ہے تو اب دادا اپنے پوتے کو سینے لگا کے وہ محبت تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ خدارہ آج کی اس محفل میں بیٹھ کر یہ پختہ ارادہ اور نیت کریں، جن کے والدین حیات ہیں، کچھ بھی ہے، یہ جھوٹے ہوں تو بھی سچے ہیں، یہ سچے تو سچے ہی ہیں، یہ جھوٹے ہوں تو بھی سچے ہیں۔ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ان کو مسکرا کر دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، روزانہ حج کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنے ماں باپ کو شریک کیجئے، اپنی مرضی کیجئے، لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں باپ سے پوچھ، اپنی مرضی کر۔ میں نے ایسے تجربات بھی کیے ہیں، میرے سامنے ایسے تجربات آئے ہیں کہ باپ کو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی یوں نہ کر لیں، تو باپ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، باپ اس پہ دلائل دیتا ہے۔ بیٹا پینترا بدلتا ہے، ابا جی یہ نہیں یوں نہ کر لیں، تو باپ اس پہ بھی پینترا بدل کے پھر اس پہ دلائل دیتا ہے۔ باپ تیری خوشی چاہتا ہے، لیکن تو اپنی چھوٹی بڑی خوشیوں میں اپنے باپ کو سامنے رکھ، اپنی چھوٹی بڑی خوشیوں میں اپنی ماں کو سامنے رکھ، اپنے بڑوں کی قدر کرو۔ یہ اٹھ گئے تو پھر دعائیں کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور پھر ہم پوسٹیں لگائیں گے، پھر ہم سارا روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اس وقت کا رونا شاید فائدہ نہ دے۔ آج کی اس محفل میں جو آخری روایت جو میں نے عرض کرنی تھی کر دی کہ اپنے والدین کی قدر کیجئے۔ جن کے رخصت ہو چکے ہیں وہ اپنے والدین کی قبر پہ ہر ہفتے جمعے والے دن یعنی ویکلی حاضری دیا کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، اور جب بھی دعا مانگے ان کی بخشش کے لیے دعا کیا کریں۔ اور اگر ماں باپ کی کوئی بات ناگوار گزرے، دیکھیں انسان ہے، خطا تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خطاؤں پہ شور نہ کریں، ماں باپ کی خطاؤں پہ صرف ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کافرہ تھی، پھر بھی ان سے بدتمیزی کی اجازت نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، پھر یہ محافل فائدہ بھی دیں گی۔ اور اس طرح کی محافل میں بیٹھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں تربیت کے مدنی پھول ملتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتوار کو انشاءاللہ عز و جل، اتوار والے دن 7 تاریخ کو ہماری مسجد کے اندر صدائے قرآن کلاس کے زیر اہتمام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اہتمام ہے، اور وہ اہتمام یوں ہے کہ سوال و جواب کی نشست ہے، احباب کو دعوت ہے، تمام احباب اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے شرکت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔